أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کے انکاری ہیں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ میری رحمت سے مایوس ہوں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابراہیم کو ان کی قوم کا جواب یہ ملا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو آگ میں زندہ جلا ڈالو۔ اللہ نے ابراہیم کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ ابراہیم بولے کہ اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا کر دنیا کی زندگی میں تم نے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا تعلق بنا لیا ہے، لیکن پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکاری ہو جائے گا اور ہر ایک دوسرے پر لعنت کی پھٹکار برسائے گا اور تم سب اکٹھے آگ میں جلتے رہو گے۔ اس حال میں تمہارا کوئی مددگار تم کو کام نہ آئے گا۔ پھر لوط نے ان کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور ابراہیم بولے کہ میں اب اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کے علم کو قائم رکھا، اور ابراہیم کا اجر اسے ہم نے دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی وہ بڑے نیک صالح لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور لوط کو بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کیا تم بے حیائی کے کام پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا، اور تم کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور مسافروں کو لوٹ مار کرتے ہو، اور بھری مجلس میں بری بری حرکت کرنے سے تم کو شرم نہیں آتی۔ اس نصیحت پر لوط کی قوم کا جواب یہ تھا کہ اگر تو سچا ہے تو اب ہم پر اللہ کا عذاب لا کر بتا دے۔ لوط نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس فسادی اور بگاڑ والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔